بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا، اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 86 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 87 کو کیا ہے۔ ان ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اترجم بین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بین الناس۔ حدیث نمبر 87 حضرت سیدنا ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کیا کرتا تھا، یعنی جو اجمی لوگ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کو عربی نہیں آتی تھی تو یہ جناب سیدنا ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فقال ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال من الوفد او من القوم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عبد القیس کا وفد آیا۔ فقال من الوفد او من القوم، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا وفد ہے، یا فرمایا کہ یہ کون سی قوم ہے۔ قالوا ربیعۃ، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیعہ ہے۔ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وفد کو یا اس قوم کو مرحبا، خوش آمدید۔ غیر خزایا ولا ندامہ، حضور نے فرمایا یہ نہ تو شرمندہ ہوں گے اور نہ نادم ہوں گے۔ قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں دور دراز کی مسافت کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وبیننا وبینک حاذا الحی من کفار مدر، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کفار کا ایک قبیلہ مدر ہے۔ ولا نستطیع ان نأتیک الا فی شہر حرام، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی جامع حکم ارشاد فرمائیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو بھی دیں، اور عرض کرنے لگے ندخل به الجنہ، اور ہم اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 کاموں سے منع فرمایا۔ امرهم بالایمان باللہ عز وجل وحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ قال هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور فرمایا نماز قائم کرو، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَصَوْمُ رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَتُؤْتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ، اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 کاموں سے منع فرمایا وہ یہ تھے
عن الدبائی کھوکھلے کدو، والحنطمی اور سبز گھڑوں، والمزفتی اور تار پور ملے ہوئے برتن میں نبیز پینے سے منع فرمایا۔ قال شعبہ ربما قال النکیر، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کا لفظ ارشاد فرمایا، وربما قال المکیر، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ قال احفظوه واخبروه من وراءکم، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور اس کی خبر اپنے پیچھے والوں کو بھی دینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 87 جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں حصول علم کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے دور دراز اگر سفر کرنا پڑے تو یہ سفر کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور دراز سے مسافت کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو دور دراز سفر کر کے جانا حصول علم کے لیے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور پھر وہ علم جو حاصل کیا ہوا ہو اس کی خبر دوسروں کو دینا، دوسروں کو بھی وہ احکامات بتانا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس کی خبر اپنے پیچھے والوں کو بھی دینا۔ تو جو علم سیکھا ہو، جو حضور کی حدیث یاد ہو، جو شریعت کا حکم یاد ہو، جس کے بارے میں معلوم ہو، تو اس کی خبر دوسروں کو دینا یہ بھی حضور کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقف دعوانا الحمدللہ رب